اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ ملا سکتے ہیں، یعنی معیار حق ہے ایمان کے اندر بھی اعمال کے اندر بھی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے برابر ہو جائے یا ان کے مطابق ہو جائے وہ ناجی ہے، وہ جنتی ہے، اور جن کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے الگ تھلگ ہو، ان کے مطابق نہ ہو، تو دھیرے دھیرے وہ ایمان سے جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ آخری وقت تک ایمان سے بھی نکل سکتا ہے اور وہ جنت کے راستے سے دور چلا جائے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے زمرے میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو ہم معیار حق سمجھتے ہیں، اور اس میں دو معیار ہیں، ایک ایمان کے اوپر اور ایک اعمال کے اوپر، کہ ایمان جس طرح صحابہ کا ہے اسی طرح تمام مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اسی طرح یہ لوگ بھی اگر اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ایمان کا معیار، ہم ایمان کی زندگی کس طرح گزاریں، تو ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منتخب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ صحابہ کرام کے پیروی اور ان کے طریقے پر ہم چلیں، تب جا کر کے ہمارا ایمان ایک طرح ہمیں جنت لے جانے تک پہنچا سکتا ہے۔ اور دوسرا معیار ہے اعمال کے اندر۔ ایک تو انسان ایمان کے باوجود اعمال نہیں کرتے ہیں، ایمان والا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایمان والا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، ایمان والا ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایمان والا ہے اتنے مال و دولت ہے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے لیکن حج کو نہیں جاتا ہے، اور اس کو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ تو اسے اگر معلوم کرنا ہے زکوٰۃ کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے زکوٰۃ کس طرح ادا کی، صحابہ کرام نے رمضان کے روزے کس طرح رکھے، صحابہ کرام نے نماز کس طرح پڑھی، صحابہ کرام نے حج کس طرح کیا۔ تو یہ سارے طریقے اعمال کے اندر بھی ہم معیار جس کو بنائیں گے وہ صحابہ کرام ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ عنقریب میری امت پر ایک حالت آئے گی، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر زمانہ آیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے پیدا ہو گئے تھے، اور وہ انبیاء علیہم السلام اور نبیوں کو برا بھلا کہتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، ہر کوئی تھوڑا سا علم آنے کے بعد وہ ایک اپنا الگ فرقہ بنا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوں گے، اسی طرح میری امت کے اندر بھی 73 فرقے ہوں گے، اور جس طرح بنی اسرائیل جو کام کیا کرتے تھے اسی طرح میری امت کے لوگ بھی آگے چل کر کے وہی کام کیا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی شخص اعلانیہ طور پر، ظاہری طور پر کھلم کھلا لوگوں کو دکھا کر کے اور لوگوں کو بتا کر کے اپنی ماں کے ساتھ اگر زنا کیا ہوگا، تو میری امت کے اندر بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے پیدا ہوں گے، ان میں سے 72 فرقے والے جہنمی ہوں گے، اس میں سے ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، کامیابی ہوگا۔ فرمایا کہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا وہی فرقہ جنتی اور ناجی ہوگا۔ تو ہمارے لیے چاہے اعمال ہو یا ایمان ہو،
ہر طریقے سے پیروی کرنے کا جو ذریعہ ہے، ہم جس کو فالو کریں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس کے بعد خلفائے راشدین کا راستہ اور تمام صحابہ کرام کا راستہ۔